آج کل یہ خبریں کافی عام ہو گئی ہیں کہ انسانوں اور جنگلی جانوروں کا آمنا سامنا کچھ زیادہ ہی ہونے لگا ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا بھر میں یہ خطرناک تصادم آخر اتنے عام کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے سورس میٹیریل کی یہ بات ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری دنیا اور جنگلی حیات کے بیچ تصادم کے پوائنٹس ہر جگہ موجود ہیں اور یہ کافی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے، پھر جانیں گے کہ ان ٹکراؤ کی وجوہات کیا ہیں، اور آخر میں بات کریں گے کہ جانوروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے کچھ اعداد و شمار دیکھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ صورتحال کتنی سنگین ہے۔ مثال کے طور پر صرف افریقہ کی بات کریں تو وہاں زمین پر قبضے کے تنازعات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہر سال تقریباً 500 لوگ ہاتھیوں کے حملوں میں اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ اور یہ خطرہ صرف خشکی پر نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں مگرمچھ ہر سال سینکڑوں لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، اور اکثر ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ ان کی رفتار اور طاقت کا صحیح اندازہ ہی نہیں لگا پاتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کافی دلچسپ بات ہے۔ یلو سٹون جیسی جگہوں پر عام طور پر لوگ ریچھوں سے ڈرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں ریچھوں کے مقابلے میں بائسن کے حملوں کا شکار ہونے والے لوگوں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ ہمارے عام تصورات کے بالکل الٹ ہے۔ تو یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے واقعات کوئی بلا وجہ حملے نہیں ہوتے، بلکہ یہ جانوروں کا ایک دفاعی رد عمل ہوتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال دریائی گھوڑا ہے۔ دیکھنے میں شاید یہ بہت سست اور شریف سا جانور لگے، لیکن حقیقت میں یہ اپنے علاقے کو لے کر بہت جارحانہ اور حساس ہوتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی انسان اس کے بچوں کے قریب چلا جائے، جیسا کہ بوتسوانا میں ایک سفاری کشتی پر ہوئے حملے میں ہم نے دیکھا۔ اور یہ اپنے بچوں کی حفاظت کا جذبہ بہت طاقتور ہوتا ہے اور بار بار نظر آتا ہے، چاہے وہ الاسکا کی موس ہو جس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے سائیکل سواروں پر حملہ کر دیا، یا پھر افریقہ اور ایشیا کے ہاتھی جہاں بچے کو ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو پورا غول جان لیوا حملہ کر سکتا ہے۔ اچھا، تو دفاعی جبلت کے علاوہ کچھ سب سے شدید اور پرتشدد واقعات تب ہوتے ہیں جب جانوروں کو براہ راست اکسایا جاتا ہے یا انہیں لگتا ہے کہ وہ انسانوں کی وجہ سے کہیں پھنس گئے ہیں۔ شمالی ہندوستان کے ایک گاؤں کا یہ واقعہ پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ ایک تیندوا آرام سے کھیت میں بیٹھا تھا۔ گاؤں والوں نے ڈر کر اسے دھواں دے کر باہر نکالنے کی کوشش کی۔ جب وہ بھاگنے لگا تو ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ اب جب فرار کا کوئی راستہ نہ بچا تو مشتعل تیندوے نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور فرار ہونے سے پہلے 7 لوگوں کو زخمی کر دیا۔ تو دیکھیں کیسے ایک پرامن صورتحال ایک المناک تصادم میں بدل گئی۔ افریقہ میں شکاریوں کو یہ سبق بہت اچھی طرح ملا۔ وہاں کیپ بھینس، جسے بیوہ بنانے والی بھی کہتے ہیں، اس نے شکاریوں کی بو سونگھ لی اور بازی ہی پلٹ دی۔ اس نے شکاریوں کو دکھا دیا کہ جب کوئی آپ کا شکار کر رہا ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو الگ الگ کہانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل ایک بہت بڑے عالمی مسئلے کی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں۔ اس مسئلے کی جڑ دراصل یہاں ہے۔ جیسے جیسے انسانوں کی بستیاں اور شہر پھیل رہے ہیں، جانوروں کے قدرتی ٹھکانے یعنی ان کے گھر سکڑتے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انسان اور جانور ایک دوسرے کے اتنے قریب آنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ فلوریڈا کے گولف کورسز پر مگرمچھ آ جاتے ہیں، ہندوستان کے شہروں میں ہاتھی گھس آتے ہیں، اور رومانیہ سے لے کر آرکٹک تک ریچھ انسانوں کے کچرے میں کھانا ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور ان سب کی وجہ ایک ہی ہے، ان کے قدرتی گھر اور خوراک کے ذرائع تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ جو زبردستی کی قربت ہے، یہ ہمیں ایک بہت ہی مشکل اور غیر یقینی مستقبل کی طرف لے جا رہی ہے، جہاں ایک ساتھ رہنا یعنی بقائے باہمی سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ گینڈے جیسی نسلوں کے لیے تو یہ تنازع زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ان کے سینگ کی قیمت بلیک مارکیٹ میں $80,000 فی کلوگرام سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لالچ میں شکاریوں نے انہیں محدومیت کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ تو اب جو چند گینڈے بچے ہیں، اگر وہ انسانوں کو دیکھ کر جارحانہ ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ دراصل اپنی پوری نسل کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو آخر میں ان تمام واقعات سے جو سبق ملتا ہے وہ بہت واضح ہے۔ یہ کوئی اتفاقی حادثے نہیں ہے۔ جب جانوروں سے ان کے گھر چھینے جائیں گے تو اس طرح کے تصادم تو ہوں گے ہی، یہ ناگزیر ہے۔ اور یہیں پر ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال آ کھڑا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہمارے ماخذی مواد میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ انسانوں کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے اور جانوروں کے مسکن سکڑ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ہم آخر اس سیارے کو بانٹنا کیسے سیکھیں گے؟